الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، سیکنڈ اسلامک منتھ، جس کے حوالے سے لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں۔ فار ایگزامپل، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، لڑکی کی رخصتی نہ کرنا، گھر کا خالی ہونا، آٹے کی گولیاں بنا کے تالابوں میں ڈالنا اور چنے ابال کے بانٹنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں، اور رزق میں برکت ہو، سورہ مزمل کا ورد کرنا، اس منتھ کو مردوں پہ بھاری سمجھنا، سفر نہ کرنا اور سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام باتیں بدشگنی میں ہیں، جس کی ہمارے دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب نان مسلم، خاص طور پہ ہندو مذہب کے کانسیپٹس ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں نے خود ہی سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ These all are fabricated۔ انسان کی اصل نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات پہ ہمارا اسٹرانگ بیلیو ہونا چاہیے، بٹ شیطان ہمارے دلوں میں اس طرح کے وسوسے اور ڈاؤٹ کریٹ کر کے نہ صرف ہمارے توکل کو خراب کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے ڈاؤٹ سے، وہم، وسوسوں سے ہمیں مینٹلی ٹارچر میں رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد ٹھیک رکھنے چاہیے۔ جیسے جوتی پہ جوتی کا چڑھنے سے سفر آ جاتا ہے، کالی بلی کے رونے سے گھر میں مصیبت آتی ہے، یا کالی بلی کے رستہ کاٹنے کے سے جو ہے وہ کوئی کام میں یا نقصان ہوتا ہے رستے میں، کالے کوے کے بولنے سے مہمان آتے ہیں، آنکھ کے پھڑکنے سے کوئی بری خبر کا ملنا، دودھ کا ابلنا، مغرب یا رات کے وقت جھاڑو دینے سے رزق بھی کوڑے کے ساتھ باہر پھینک دینا، رات کے وقت نیلز نہ کاٹنا، الو کو نحوست ماننا، کانچ کے ٹوٹنے کو اچھا یا برا شگن کی علامت ماننا، یہ سب بدشگنیاں ہیں، اور بدشگنی شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمام گناہ جو چاہوں گا وہ بخش دوں گا، جو گناہ چاہوں گا وہ بخش دوں گا، سوائے شرک کے۔ شرک معاف نہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 بار دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کے اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ یعنی بدفعلی پکڑنا مطلب کوئی بھی ایسا کام ہم کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ یہ میں نے اوپر بدشگنیاں گنوائیں، اور کالی بلی نے اگر رستہ کاٹ لیا تو ہم واپس آ جائیں کہ نہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا، بدشگنی ہو گئی، اور کوئی نہ کوئی آگے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر لیتے ہیں کہ آج اگر ایسا ہوا ہے تو اس سے ضرور کوئی نہ کوئی ہمیں نقصان ہو جائے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے، آنکھ کا پھڑکنے سے ہوگا کہ کوئی بری خبر ہمیں ملے گی، یا ہاتھ میں کھجلی سے پیسے آئیں گے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات کو میں ہمیں وہم وسوسوں میں اچھے یا برے شگون کو ہم پکڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے کسی کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے ایسے ہو جائے تو وہ یوں کہے، اللہم لا خیر الا خیرک،
ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس کے بعد میں ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کام سے رک جائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے، بدشگنی شرک ہے. 3 بار آپ نے دہرایا. اور ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی وہم میں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے. جب بھی اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی وہم وسوسہ آنے لگے یا کوئی بھی اس طرح کی، ویسے تو یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی بتائیں ان کی دین میں کوئی بھی حقیقت موجود نہیں ہے. یہ سب خود کی من گھڑت تصورات ہیں، اور یہ ہندوانہ کے تصورات ہیں. نان مسلمز کے ہاں یہ زیادہ تر پائی جاتی ہیں، اور دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور زیادہ سے زیادہ جب بھی ایسے وہم وسوسے آئیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو کفارہ بتایا اس کے حوالے سے وہ پڑھا کریں. یہ جو دعا ہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اس کے بعد ایک جو حدیث ہے جس میں 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو بدشگنی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صرف اپنے اللہ پہ پختہ توکل کرتے ہیں. اور جو لوگ جادو ٹونا، بدشگنی، بدفعلی کریں، اللہ پاک نے قرآن میں ان پہ لعنت کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جس کام کے اوپر لعنت فرمائیں، سوچیں کہ وہ کتنا کبیرہ گناہ ہوگا. اور باقی لوگ جو اس طرح کی یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کے ان کی مسکنسیپشنز ہیں یا ایسے کانسیپٹس ہیں، تو ایسی تہمات کریں، ان تک آپ اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی لعنت اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں. سفر کا مہینہ عام جو معنی کی طرح ایک سفر کا جو مہینہ ہے وہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منتھ میں کوئی خاص عبادت کرنے کا، کوئی خاص روزہ رکھنے کا، یا کوئی خاص ورد کرنے کا، یا کوئی ایسی تسبیحات کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے. جو روزمرہ کی ریگولر جو ہماری عبادات ہیں وہ فرضی ہیں یا فرضی ہیں، بس وہی ہمیں کرنی ہے. کوئی اس حوالے سے حکم نہیں ہمیں خاص ملا. اور جیسے کہ محرم میں حدیث کے مطابق 10 محرم کا روزے کے حوالے سے حکم ملا. اس کے ساتھ پھر ہمیں ذی الحجہ میں جو ہے وہ عبادات کا بتایا جاتا ہے، اور رجب میں عبادات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، شوال کے روزوں میں حدیث میں ملتا ہے. اس طرح سے جو سفر کا مہینہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی ہے. اور نہ ہی کہیں پر یہ فرمایا کہ اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یا یہ ماہ کسی پہ بھاری ہے، یا اس ماہ میں پریشانیاں آتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عربوں میں اس ماہ سے متعلق جو رانگ کانسیپٹ تھے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عرب حرمت کے مہینوں میں جو 3 ماہ تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ حرمت والے مہینے تھے، اور ویٹ کرتے تھے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ سفر کے ماہ میں نکلیں اور لوٹ مار کریں. لہٰذا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جب وہ لوٹ مار اور جنگ کے ارادے سے گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے. تو یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکانہ، گھر کا خالی ہونا، مشہور ہو گیا. اس سے ہی لفظ صفر بھی ہے. صفر میں کہتے ہیں، صفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہوتا ہے. صفرن اور صفرن کے معنی ہیں خالی ہونا. جیسے عربی میں کہتے ہیں بیتن صفرن من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا. تو بس سفر کے صفر ہونے سے یہ تہمات مشہور کر لی گئی ہیں. اس ماہ میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں.
یہ ان کے کانسیپٹس تھے، رانگ کانسیپٹس تھے. لوگ جنگ پہ جاتے تھے تو قتل ہوتے تھے اور گھر برباد ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس ماہ کو منحوس تصور کر لیا گیا. اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا، تو اس سے بھی لوگوں کا وہم اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ کہ یہ مہینہ تکلیفوں کے آنے کا مہینہ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جس کو وہ خود کھلا ہوا پائے گا، اور پھر ہم اسے کہیں گے کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب تو خود لگانے کے لیے کافی ہے. یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نحوست کا تعلق انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی عادت کو، اور کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دے دیتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوا ہے. طیرن سے یہ نکلا، طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ. عرب چونکہ پرندوں کو اڑا کر فال لیتے تھے، پرندے کے اڑنے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگن. اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل یہ انسان کا اپنا رویہ، طریقہ اور طرز عمل یا اخلاق ہوتا ہے جو اس کی آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی بھلا تم کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی تم کو پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ اپنا توکل پختہ رکھیں اور شیطانی وہم وسوسوں اور ایسی بدشگنیوں سے پرہیز کریں تاکہ جہنم کی آگ اور اللہ کی لعنت سے بچ سکیں. انسان کے رزق میں رکاوٹیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے حالات کی تنگی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل نحوست ہمارے گناہوں سے ہے. ہم سب کو نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے. جہاں نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ سب سے زیادہ منحوس ہوتی ہے. گھر میں میوزک لگے، تصویریں ہر جگہ لٹکی ہوئی ہوں تو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے آئے گی؟ سود کا مال، رشوت کا حرام مال گھر آئی تو خیر کہاں سے ہوگی؟ بیماریاں، تنگ دستیاں، نحوست تو ایسے اصل ہمارے گناہوں سے ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے نحوست ہوتی ہے. اور ہم کبھی کسی انسان کو منحوس کہہ دیتے ہیں تو کبھی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ نظر لگا دی کسی نے، کبھی کوئی بدشگنی کرنے لگ پڑتے ہیں اور سب کو بلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے مصیبتیں آ گئیں، فلاں کی وجہ سے نحوست آ گئی. یہ غلط تصور ہے. خدا کے خود کے ہمارے جو خود کے عمل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کی نعمت کو نہیں چھینتا، نہ اچھائی کو برائی میں، نہ برائی کو اچھائی میں بدلتا ہوں. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے تم اپنے مصائب میں خود گھرتے ہو. اور شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے کہ آج صبح فلاں کا منہ دیکھا تو ایسا ہو گیا، ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو پیسے آئیں گے، کالا رنگ نہیں پہننا، یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں. خود سے چیزوں کو اپنے پہ حرام اور حلال کر لینا یہ ناجائز ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شرک عقائد، بدعات، بدشگنیوں، وہم وسوسوں سے بچائے اور اپنے توکل کو پختہ کرنے اور ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک.